لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العلب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین والموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے انتظامات فرمائے ہیں، چاہے وہ ضروریات جسمانی ہوں
جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بیماری ہے تو اس کے لیے دوا ہے۔ بس یہ کہ جسمانی ضروریات جتنی بھی تھی سو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو روحانی ضروریات تھیں ان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر پیغمبر نے آ کے دو چیزیں امت کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھی ہیں۔ ایک مثبت اور دوسری چیز منفی۔ جو مثبت چیز تھی وہ تھا اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور جو منفی چیز تھی جس کا انکار کرنا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے اس طرح اور کسی کو نہ ماننا۔ یعنی عام فہم الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا تو دوسری طرف شرک سے منع کیا اور روکا۔ رب کو ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے؟ جیسے اس نے خود منوانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے رب کو ماننا ہے باقی ساری چیزوں کو ویسے ماننے سے انکار کرنا ہے، یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ عام طور پر شرک کے بارے میں جب بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یا مورتی ہیں یا تصویریں ہیں سو ان کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور پھر کتنے یہ کہتے ہوئے اور اس بات پر بڑی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی شرک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، سو آج کے دور میں کون بتوں کو پوچھتا ہے بھائی؟ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا تو وہ سارے بت توڑ دیے، وہ ختم ہو گئی بات۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آپ سے اب شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ جو خطرے والی چیز ہے وہ دنیا کا مال و دولت ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ لے کے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب وہ شرک وہاں آ کے ختم ہو گیا تھا، اب آگے امت میں شرک نہیں ہے، چاہے جس طرح جو مرضی کرتا رہے۔ وہ تو صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ فرمایا کہ مجھے آپ سے خطرہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے میں پڑ کے آپ جو ہے وہ اللہ کے احکام پیغمبر کی سنت نہ چھوڑ بیٹھو، باقی شرک والی بات نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو، جس طرح مرضی وقت گزارو اور جیسے چاہو کرو، اب شرک والا نظام ہی کیا ہو گیا؟ ختم۔ تو اس حدیث مبارکہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے لیے قیامت تک والوں کے لیے فرمایا نہیں. محدثین کرام نے لکھی ہے یہ بات. فرمایا اس سے مراد مخاطب صحابہ کرام تھے کہ ڈائریکٹ فرمایا مجھے آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ دوبارہ شرک کی طرف چلے جاؤ گے. ہاں بڑے بڑے فتنے آئیں گے دنیا کے مال و دولت کے، اس کے بارے میں خیال کرنا ہے، ان سے بچ بچا کے رہنا ہے. اس لیے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کا مال و دولت، فرمایا کہ جو صبح ملا ہے بس کھا لو، باقی جو بچا ہے صدقہ کر دو، اور پھر شام کو دوبارہ جتنا ملا ہے کھا لو، نہیں ملا تو فاقوں پہ گزار دو. ہمیں مال و دولت اکٹھا نہیں کرنا. یہ ان کی ایک انفرادیت تھی، یہ ان کی انفرادیت تھی، الگ سے ان کا ایک مقام تھا. اور پھر انہوں نے ساری زندگی اسی طرح گزارا ہے، ساری زندگی. وہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام وہاں تبوک کے مقام پہ پہنچے، دیکھے پیچھے دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اکیلے، چھوٹی سی کوٹلی باندھی ہوئی ہے سر پہ اور آ رہا ہے. آپ وسلم نے دیکھا نا، تھوڑا سا قریب ہوئے، فرمایا مجھے لگتا ہے ایسا ہے میرا ابو ذر آ رہا ہے. جب قریب آیا وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری تو اکیلا آ رہا ہے. فرمایا تو آیا بھی اکیلا ہے، رہے گا بھی اکیلا، اور دنیا سے جب جائے گا تو جائے گا بھی اکیلا اسی طرح. لیکن میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، فرمایا مرے گا تو تنہائی کی حالت میں، لیکن تیرا جنازہ مسلمانوں کو ایک بڑی جماعت جو ہے وہ ادا کرے گی. اور پھر اسی طرح ہوا. مسلمان ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری بالکل سائڈ پہ تنہا رہتے تھے، بیوی ہیں اور آپ ہیں، اور اسی پہ عمل کرتے تھے کہ بس نہ ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، نہ کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بس ٹھیک ہے، فاقوں پہ گزارا کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. بیوی دوڑتے دوڑتے آئی راستے میں، کوئی تو ہوگا، دیکھا تو ادھر ایک بڑی جماعت آ رہی ہے. صحابہ کرام قریب آئے، فرمایا ادھر اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. فرمایا صحابہ کرام کی بڑی جماعت، انہوں نے سب نے مل کے فرمایا ان کا جنازہ بھی پڑھا، پھر ان کا کفن دفن کا انتظام بھی کروایا. اور یہ ان کی ایک انفرادیت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ صبح ملے تو بس کھاؤ، باقی بچا ہے تو صدقہ کرو، کچھ نہیں رکھنا. باقی یہ ناجائز اس میں نہیں ہے. ہاں اتنی بڑی ذخیرہ اندوزی کرنی کہ جناب آپ منڈیوں کے بھاؤ بھی تبدیل کر کے رکھ دو تو وہ تو ذخیرہ اندوزی حرام ہے نا، وہ تو بالکل ناجائز ہے، تو اس میں جائز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. بہرحال تو اس حدیث کا مطلب ایک تو صحابہ کرام مخاطب تھے. جی یہ مطلب نہیں کہ آپ بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہو، آپ شرک ہونا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بہرحال تو یہ کہنا کہ شرک صرف یہی ہے کہ بھائی وہ بتوں کی عبادت کی جائے وہی شرک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو یہ سراسر قرآنی صراحت کے خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی متعدد جگہ پہ وضاحت فرمائی ہے. اور پھر لفظ جو استعمال کیا نا وہ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ پھر من دون اللہ کی تشریح بھی فرمائی کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہو، اللہ کے علاوہ اور کس کے پاس جا رہے ہو. متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. پہلے تھوڑی شرک کی مذمت میں تعمیم دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تعمیم کس طرح فرمائی، عام کر کے شرک کی مذمت کی ہے. ایک تو آیت دیکھیں پھر اگلی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا. اور سورہ حج میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور تیسری آیت کریمہ سورہ نور فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
युबायिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया। सूरह मुमतहिना और सूरह नूर में फरमाया याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैया। फरमाया दुनिया वालों सिर्फ मेरी इबादत करनी है, ला युशरिकूना बी शैया, और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी एक जर्रे को भी शरीक नहीं करना। अभी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, ये नहीं कहा कि बुतों की इबादत नहीं करनी वो शिर्क है, बुतों के अलावा बाकी कुछ छोड़ना नहीं है वो शिर्क नहीं है, ये नहीं फरमाया, बल्कि ला युशरिकूना बी शैआ, फरमाया जर्रे को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं करना। और सूरह काफ के आखिर में फरमाया वाला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह ताला की इबादत में किसी एक को भी शरीक नहीं करना। और मैं चाहे कोई बुत को शरीक कर रहा है, चाहे किसी और को कर रहा है, फरमाया नहीं करना अल्लाह के साथ किसी को शरीक। अब समझिएगा अल्लाह ताला ने ये तो फरमा दिया कि किसी को भी शरीक नहीं करना। अब ये शरीक न करने वाली आखिर चीज क्या है, किसको शरीक न करने का हुक्म फरमाया है? देखिएगा कुरान मजीद का अंदाज सूरह अन-नहल है। फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन। और सूरह अन-कबूत में फरमाया इन्नल्लाहा यअलमु मा यदऊना मिन दूनिही मिन शैइन। फरमाया दुनिया कायनात के लोगों, वो जो मैं अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि किसी जर्रे को भी मेरे साथ शरीक ना करना, फरमाया वो एक जर्रे को भी शरीक करोगे मिन दूनिही, वो मैं अल्लाह के अलावा होगा, मिन दूनिही शैउन, फरमाया इस शैउन के अंदर चाहे कोई पत्थर है, चाहे कोई हजर है, शजर है, बड़ा है, छोटा है, फरमाया चाहे कोई लकड़ी का बना हुआ बुत है, चाहे पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, फरमाया चाहे कब्र है, चाहे कब्र के अंदर दफन किया हुआ कोई इंसान है, चाहे नबी है, चाहे कोई वली है, फरमाया मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के फरमाया जिसको भी जाओगे ना, जिसके पास भी जाओगे, फरमाया जिसे भी अल्लाह ताला वाला वो मकाम जैसे उसको मानने का हक है, फरमाया दोगे तो यही चीज तो मिन दूनिल्लाह के अंदर आएगी। अब मिन दूनिल्लाह से सिर्फ यही समझ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत है, सिर्फ बुत है कि अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत न करो और बाकी कुछ न छोड़ो। अब मैं आयात करीमा पढ़ने लगा हूँ आपके सामने कि जिनमें अगर यही माना किया जाए कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत है, और जनाब कोई कब्र ना छोड़ो, कोई शजर ना छोड़ो, कोई मूर्ति ना छोड़ो, और हर एक पे सजदे किए रखो, और हर एक के पास जाकर जनाब नजर नियाज और उनसे जाके अपनी मुश्किलात में दुआएं किए रखो, ये शिर्क नहीं है। वो इन आयात का फिर क्या जवाब देंगे जी? अब पहले ये समझे कि ये जो शिर्क की इब्तिदा हुई है ये कहां से हुई है। जब ये समझ आ गई ना तो फिर अगली बात समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मिन दूनिल्लाह से मुराद आया भूत है या कोई और चीज है। सूरह नूह है 29वां पारा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुना रहे हैं और कौम वाले आपस में मशवरा करके नूह अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं, कहते ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा। कौम वाले कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की
تبلیغ اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھیے گا آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کون سے خدا ہیں؟ فرمائے حضرت وقت ہے، حضرت سوا، حضرت یغوث اور حضرت یعوق اور حضرت نصر۔ فرمائے یہ 5 ہمارے خدا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، فرمائے ان کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائے اٹھائیے گا بخاری شریف کتاب التفسیر ہے اور باب التفسیر کے اندر حضرت سورہ نور فرمائے اس کی تفسیر کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ تھے یہ کون تھے؟ فرمائے اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام۔ فرمائے یہ جو 5 لوگ ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بزرگ تھے، 5 نیک لوگ تھے جو نوح علیہ السلام سے پہلے قوم کے اندر بڑا ان کا مقام تھا اور واقعاتاً اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے۔ قوم والوں کو ان سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا وقت گزرتا رہا اللہ تعالیٰ کے ان 5 بزرگوں پہ موت آ گئی۔ فرمایا ایک ایک مرتا گیا۔ جب 5 مر گئے اب قوم والے آپس میں پریشان ہو کے بیٹھ گئے، کہتے یار پہلے تو وہ تھے ان سے جا کے سیدھی راہ میں مل جاتی تھی، اب کون ہوگا کسے ہم جا کے اپنے سارے مشکلات کہیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہم کون سے راستے پہ چلے؟ پر میں اب تو مر گئے ہیں۔ اب شیطان نے یہ موقع تلاش، یہ موقع غنیمت جانا، آگے ایک بزرگ کی شکل کے اندر آگے کہتے ہیں قوم والوں کو بڑے پریشان ہو، آپ کی پریشانی کا حل لے کر آیا ہوں۔ حل یہ آپ ان بزرگوں کی ایک ایک صورت اور تصویر بنا لو اور اپنے گھروں میں رکھ لو، جب بھی تمہارے دل میں ان کی جدائی کا دکھ اور غم تازہ ہو، جا کے تصویر کو دیکھ لینا، تمہارا دکھ اور غم ہلکا ہو جائے گا۔ اب یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے بات۔ اب ایک نسل تو اسی طرح چلتی رہی، لیکن جب آگے والی نسل آئی انہوں نے کہا حقیقت کے اندر ہمارے بڑے عبادت ہی کی کیا کرتے تھے، پر میں اگلی نسل اگلی صدی کے اندر اس کی عبادات ان کی عبادات شروع ہو گئی۔ پر میں یہ 5 اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، پر میں جنہیں قوم نوح نے حضرت اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا شروع کر دیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پر میں جاؤ میرے نوح علیہ السلام، جا کے ان لوگوں کو سمجھا کہ یہ اللہ کے ولی تو تھے، نیک لوگ تھے اور بزرگ تھے، لیکن ان کی بزرگی اس درجے میں نہیں ہے کہ ان کی عبادت شروع کر دی جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا جائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے کہ قوم والوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کی ہے، اور عبادت بھی کس طرح شروع کی ہے؟ وہ جو ان کی مورتیاں بنائی، وہ جو ان کی تصاویر بنائی ہے، فرمایا ان کی عبادت شروع کر دی۔ اب آپ ذرا بتائیے گا وہ قوم والے ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے یا رب کے ولیوں کی؟ اگر صرف تصویروں کی بات ہوتی تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا، انہیں کیا ضرورت تھی انہیں سجدے کرنے کی یا ان سے محبت جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان ولیوں کے ساتھ نسبت نہ تھی تو پھر تصویروں کو تو کوئی چیز ہی مقام ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو تصویروں کو سجدہ کر رہے ہیں حقیقت کے اندر وہ دل کی تسلی کر رہے ہیں کہ ہم کن کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولیوں۔ اور حدیث پاک سنیے گا، پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف ہمارا جانا ہوا، وہاں عیسائیت کا مذہب تھا، بڑا بول بالا تھا۔ وہاں حضرت ام سلمہ نے ایک کنیسہ دیکھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ دیکھی، فرمایا اس کے اندر مختلف ہستیوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی، فرمایا مختلف ہستیوں کے نام کے بت بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے،
فرمایا جب وہ واپس آئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ میں حبشہ کے اندر کنیسہ میں عبادت گاہ کے اندر یہ دیکھ کے آئی ہوں پر میں وہاں تصاویر اور بت رکھے ہوئے تھے اب سنیے گا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والی ہے مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے حدیث نمبر 1276 اور 1341 ہے حدیث بخاری شریف میں اب سنیے گا باب بناء مسجد علی القبر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل کی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ جو صورتیں وہ مورتیاں وہ جو انہوں نے بت بنا کے اپنے کنیسے اور عبادت گاہ میں رکھے ہوئے تھے اس لیے کہ ان کا یہ دستور تھا کیا فرمایا اذا مات الرجل الصالح فرمایا جب ان کی قوم کا کوئی نیک آدمی مر جاتا کوئی بزرگ اور اللہ کا ولی مر جاتا تو کیا کرتے بنوا علی قبری مسجدا فرمایا اس کی قبر پر آ کر مسجد بنا لیتے اس کی قبر پہ آ کے سجدے کرتے وصوروا تلک الصور اور ان کی تصویریں بنا کر اپنے عبادت گاہوں میں رکھ لیتے فرمایا او میری بیوی یاد رکھ جو یہ کام کرنے والے تھے شرار الخلق عند اللہ فرمائے قیامت کے دن سب سے زیادہ شرارتی لوگ اللہ کے سامنے یہی ہونے جی تو اس لیے میرے بھائی کسی جاہل اور کسی گناہگار کی قبر کو کون عبادت گاہ بناتا ہے کون اس پہ جا کے سجدے کرتا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف قبر پہ ہی تو جا رہے ہیں بھائی تو پھر کسی شرابی کی قبر پہ کیوں نہیں جاتے صرف قبر پہ جانا مقصود ہے تو پھر کسی شرابی کے پاس کیوں نہیں جاتے پتہ ہے کہ جناب فلاں گناہگار ہے سودی ہے فلاں ہے اس کی قبر پہ کیوں نہیں جاتے تو جو ایک خاص قبر پہ جا رہے ہیں تو مطلب ہے بات کچھ اور ہے اور اس سے میرے پیارے پیغمبر نے حدیث میں بھی واضح فرما دیا کہ اذا مات الرجل الصالح جب کوئی نیک آدمی مر جاتا اور میں اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اس کی تصاویر بنا کے اور میں اسے اپنے پاس رکھ لیتے اور پھر مشکلات کے اندر اس کے پاس جا کے دعائیں کر رہے ہیں پر میں اسی کا نام تو شرک ہے اسی کا نام تو ہے قرآن مجید میں جو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ فرمایا یہ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں فرمایا من دون اللہ سے مراد یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرما دیا فرمایا یہ واضح ہو گیا صرف بت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے فرمایا جسے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر عبادت کی جگہ دی جائے جسے رب کو چھوڑ کے اس سے جا کے جناب دعائیں کی جائے فرمایا ہر چیز آتی ہے جناب من دون اللہ کے اندر اور سنیے گا مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى فرمایا یہ مشرکین مکہ انہوں نے لات کو منات کو فرمایا اور عزی فقیرنی کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کا وہ تفسیر ہے کیا فرماتے ہیں کان اللات رجلا یلت سبیک الحجاج فرمایا یہ جو لات تھا جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے یہ کوئی عام آدمی نہیں
تھا، فرمایا بڑا بزرگ، بڑا مہمان نواز شخص تھا، فرمایا وہ جو حجاج کرام آتے بیت اللہ شریف میں یہ ان کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا۔ فرمایا جب یہ لات مر گیا تو پیچھے جناب مشرکین مکہ نے اسی کے نام کا بت بنا کے کہ یہ ہماری قوم میں جناب بڑا اعلیٰ شخص، بڑا بزرگ اور نیک تھا، پھر اس کی عبادت کو شروع کر دیا۔ جی تو مشرکین مکہ بھی پتھروں کو پوجنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی جو پتھر کی مورتی بناتے نا اس کے پیچھے کیا بات ہوتی کہ جناب یہ فلاں بزرگ کیے، یہ فلاں کیا۔ 8 ہجری میرے پیارے پیغمبر مکہ فتح فرمایا، آپ نے الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، کیا ہے بیت اللہ شریف میں سب سے اونچے جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تھے، فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرتے، فرمایا اور وہ بت انہوں نے بنایا اور اس کی طرف منسوب کیا تاکہ ہم ان بتوں کی نہیں بلکہ عبادت کس کی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے وہ سارے کی ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ تو میرے پیارے میں کیا سمجھا رہا ہوں، فرمایا کوئی بھی مشرک جو ہے وہ کسی قبر کی ڈھیری کی عبادت نہیں کرتا، وہ مٹی کی بنی ہوئی جناب وہ ایک جگہ رکھی ہوئی اس کی عبادت نہیں کرتا، کوئی کسی پتھر کو نہیں سجدہ کرتا، کوئی کسی درخت کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے حقیقت میں بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کے دماغ کے اندر یہ نظریہ یہ قبر کا سجدہ نہیں بلکہ قبر والے کا سجدہ کر رہا ہوں۔ جی میں قبر سے دعا نہیں کر رہا بلکہ قبر والے سے دعا کر رہا ہوں، یہ فلاں جگہ ہے اور میں اس جگہ پہ صرف جگہ کی وجہ سے نہیں جا رہا بلکہ اس جگہ پہ فلاں تبرک ہے، فلاں متبرک ہے، اس لیے جناب اس نسبت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز سورۃ توبہ آیت کا نمبر 30 ہے 10واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور میں یہودیوں نے کہا ہم عزیر علیہ السلام کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبود اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا ان کے منہوں کے بکواس ہے جو کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنایا، میں نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا ہے، فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، فرمایا ان لوگوں نے اپنے بڑے بڑے پیروں کو اور اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، کہتے ہم نے تو اپنا رب نہیں بنایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید نے ہمارے اوپر غلط بیانی کی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم تو انہیں رب نہیں کہتے تھے اپنا، ہم نے تو انہیں اپنا رب نہیں بنایا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا کوئی بزرگ یہ کہہ دیتا کہ یہ چیز حرام ہے اور حقیقت میں وہ چیز حلال ہوتی تو آپ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم کہتے وہ حرام ہے، فرمایا اس لیے تو یہی بات تو ماننے کے پیچھے بات یہ ہے کہ آپ نے اسے رب مان لی ہے اپنا، یہی تو بات ہے، فرمایا کہ یہ حرام اور حلال ہے اللہ حرمت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے، فرمایا آپ نے ان کو رب کا مقام دیا تھا، اس لیے تو اللہ نے فرمایا اربابا من دون اللہ، من دون اللہ، اب من دون اللہ سمجھانا ہوا اصل کو، فرمایا انہوں نے اپنے بزرگوں کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنا کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔
جی رب کا قرآن یہ کہہ رہے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں کہ اگر بتوں کی عبادت کرو گے تو شرک ہوگا. بتوں کے علاوہ جس مرضی کی کریں وہ شرک نہیں ہے. تو یہ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم کہ ان کے بڑے بڑے جناب جو عالم اور بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے بزرگ جو تھے فرمایا ان کو انہوں نے اپنا کیا بنا لیا تھا, کیا بنا لیا تھا. ہاں اور دیکھیں قرآن مجید کا انداز یہ سورۃ السبا اور آیت نمبر 40 اور 41 ہے. 22واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرنا ہے اپنے سامنے. يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ میں نے فرشتوں سے کہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فرشتوں سے کہنا ہے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ یہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں كَانُوا يَعْبُدُونَ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے یہ تمہاری عبادت کرنے والے بھی آئے کھڑے ہیں. بتاؤ نا جناب کیا تمہیں پتہ ہے اس بات کا یا تم ان کے ساتھ کوئی تعلق میں تھے یا اپنی عبادت کروایا کرتے تھے. فرشتے آگے سے جواب دیں گے قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. مولا کائنات سبحانك آپ تو شریکوں سے پاک ہیں. کیا مطلب اگر ہم اپنی عبادت کرواتے تو ہم آپ کے شریک بن جاتے. آپ تو شریکوں سے پاک ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہمارا نام لے رہے ہیں یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. جی جنات کی. اور مشرکین مکہ کا بھی یہ دستور تھا پر میں کہیں بھی جا رہے ہیں سفر پہ جیسے ہی کسی جنگل میں داخل ہونے لگتے تو کیا کہتے کہ ہم اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں. جی اس جنگل کے بڑے جن کی ہم پناہ میں آتے ہیں. جی آج بھی میں ایک دفعہ گجرات جا رہا تھا اجتماع میں تو جیسے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے نا تو دعا پڑھا کے ڈرائیور جیسے ہی چلانے لگا نا کہتے استاد جی سارے بائے گئے مکہ بائے گیا آگے چلو جی راہ جانے تے شاہ جانے. میں کہتا ہی کھلا اللہ کا بندہ راہ جانے تے شاہ نہ جانے راہ جانے تے رب جانے. جی میرے رب کی حفاظت جانے پہ او بھائی شاہ سونا کا پتہ نہیں کتنے بھی ہو سکتی اس کے ساتھ اپنا پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہوگا. راہ جانے تے شاہ جانے نہیں راہ جانے تے رب جانے. جی جی تو یہ بھی بل کانوا یعبدون الجن ہمیں یہ لوگ جنات نے ان کو بہکایا ہوا تھا وہ ان کو غلط راستے میں. آج بھی لوگوں کے یہی ہے وہ کہتے جنات عالم الغیب ہیں. جی کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں اور ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دے قبضے چین کی جن. شیطان کس کے قبضے میں آتے ہیں بھائی یہ فلاں نے اپنے قبضے کے اندر جن کیتے ہوئے تو اس کے پاس جاتے ہیں ہماری چوری ہو گئی وہ بتاتا ہے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے سب فراڈ ہے. خدا نہ دے اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اپنا تعلق رب سے بنا لو رب سے بنا لو ورنہ پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشہور واقعہ ہے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو لگا دیا فرمایا بیت المقدس کی تعمیر کرو. بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جا میرے پیغمبر سلیمان کو جا کے گئے آ گیا میں تیری روح نکالنی ہے. اب سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کے پاس جانے سے انکار نہیں ہے فرمائے اس لیے کہ الموت تحفۃ المؤمن فرمائے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے اس لیے کہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. میں نے اپنے رب سے ملنا ہے جانے سے انکار نہیں ہے لیکن اتنی شرارتی قوم کو میں نے لگایا ہوا ہے بیت المقدس کی تعمیر میں
یہ نہ ہو اگر میری موت کا انہیں پتہ چل گیا تو پھر یہ سارا کام ادھورا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اب ایسا کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنے حجرے مبارک میں سامنے کھڑے ہو گئے، اور ادھر کھڑے کھڑے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح مبارک کو نکال لیا، فرمایا نکال لیا۔ عصا کی ٹیک پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جنات دیکھ رہے ہیں، یار اتنے دن گزر گئے، سلیمان علیہ السلام تو کوئی لمبی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ دیکھ رہے ہیں سامنے، جلدی کرو یہ کام کر لو، اگر باہر نکلے تو چپڑیاں اتار لینی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے آ کر جلدی کام کرو جلدی کرو، ادھر سے بیت المقدس تعمیر مکمل ہوئی ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیج دیا، فرمایا جانا اس عصا کو کھانا شروع کر دے، دابۃ الارض تأکل من سأتها، فرمایا اس نے نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کیا ہے، جیسے ہی دیمک لگی وہ لکڑی کھوکھلی ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گر گیا، جیسے ہی گرا ہے جنات نے دیکھا نا، کہتے اوہو یہ تو اللہ کا پیغمبر فوت ہوا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب المہین، سورۃ السبا اور 22واں پارہ ہے، کہتے ہیں کاش اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو پھر ہم اس بیت المقدس بنانے والی ذلت سے تو بچ جاتے۔ لیکن پچھلی بات اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر ہمیں غیب کا پتہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں، اور سورۃ السبا 22واں پارہ ہے، یہ گھر پہ جا کے ذرا ترجمہ دیکھ لینا، تقریباً 32-31 آیت نمبر ہے جہاں قوم سبا کا ذکر ہے مکمل طور پہ، وہاں دیکھ لینا گھر جا کے، کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس ذلت والے عذاب سے تو بچ جاتا۔ اب پتہ چل کہ کتنی چنگی قوم ہے، کریدے کے بیان بیت المقدس کی تعمیر، ڈاکٹر صاحب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور کہہ کے آ رہے ہیں اس ذلت والے عذاب تو کہاں بچ گئے۔ تو ان سے جا کر ہمارے جناب لوگ بھولے بھالے مسلمان جا رہے ہیں، جنات سے جا کر جناب کی یہ چیز تو جن آنے تھی، جیسا میں نے یہاں کہہ رہا آپ کے ساتھ ایک شہر ہے اترا شہر ہے، وہاں ایک بوڑھی سی عورت تھی، میں خود اس کے پاس گیا ہوں، میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے، خود دیکھا ہے میں نے اس کو، وہ کہ آنکھوں سے نابینی تھی کہ کچھ نہیں نظر آتا، تو مشہور تھا کہ اس پر ایک جن آتا ہے اور پھر یہ لوگوں کو جو ہے وہ دم کرتی ہے اور کسی کو اولاد ملتی ہے سارا۔ میں ادھر گیا، مولانا معروف صاحب نے مجھے بتایا استاد جی اتنے ایک نئی فلم چلی ہوئی ہے، میں کیا دکھا تو صحیح، دیکھے تو صحیح جا کے ہے کیا، دیکھے بالکل بوڑھی عورت، بالکل 3 لوگ اسے اٹھا کے لاتے ہیں اور ادھر رکھتے ہیں اور وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے چل جی میرے تو جن آ گیا، چلو جی آؤ۔ ایک آدمی کہہ رہے کہ تو کچھ ہے نظر بھی نہیں آتی، وہ بوڑھی آ کہتی ہے بکواس کرتے ہیں، مجھے سب نظر آتا ہے، اور پانی لینے کے لیے کبھی اتنے پہلے ہاتھ کرے تھے، کہہ رہے ہاتھ کرے۔ حالات تو یہ ہے، ہمارے اتنے عقل یقین جانے معروف ہو گئے، یقین کرو جب رب کے دربار سے ہٹو گے نا تو یار بڑھڑا دے گاٹے کون ہے جی، پھر ایسے لوگوں کے پاس ہی جانا ہوگا۔ تو اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم غیب جانتے ہوتے، او میرے دوستوں عقیدہ بنائیے گا، غیب کا علم جاننے والی ذات ہے تو کس کی، اور میں آج جس سے میرا رب چاہے بتا دے پتہ چل جاتا ہے، اگر رب نہ بتائے تو کوئی نہیں پتہ چلتا۔ مشہور واقعہ ہے، میرے پیارے پیغمبر سفر سے واپس آ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ ہیں۔ اس سفر میں فرمایا راستے میں
جگہ پڑاؤ کیا، حضرت عائشہ کا ہار گر گیا اور ہار گرا ہے، اور میں جب سفر کوچ کرنے کا حکم فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہار نہیں مل رہا، ہار کی تلاش کرنی ہے، تلاش کرنا شروع کیا، نہیں مل رہا۔ میرے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا چلو کوچ کرو، آگے چلتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ فرمایا جیسے ہی وہ سواری والا اونٹ اٹھایا گیا، نیچے ہار پڑا ہوا تھا، نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اور میرے دوستوں یہ رب کا لاڈلا پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، ساری کائنات کا راج دلارا پیغمبر ہے۔ فرمایا اس اونٹ کے نیچے آیا ہوا ہار وہ جو غیب کے اندر آ گیا، وہ جو چھپ گیا، میرے پیغمبر کو بھی پتا نہیں چلا۔ اس لیے میرے دوستو خام خواہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ بنا کے رکھو کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب ہے تو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ باقی جو میرا رب چاہے جس وقت چاہے جسے چاہے بتا دے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن عقیدہ اصل کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اور میں عالم الغیب والشہادہ، یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہونا، چاہے وہ غیب کے اندر ہو چاہے وہ سامنے ہو۔ اور میں یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے، فرمایا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا پیغمبر غیب پر بخل کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو رب کی طرف سے آیا اسے آگے پہنچا دیا، اسے آگے پہنچا دیا۔ اور 7ویں پارے سورۃ الانعام میں فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اور دنیا کائنات والو، میں پیغمبر اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، میں پیغمبر اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لا املک، اور میں میرے قبضے میں نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا اس بات کا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک، کہ میں فرشتوں میں سے ہوں، میں اللہ کے نور میں سے جدا ہوں، میں یہ بھی بات نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم الغیب بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ اور کہلوا کون رہا ہے؟ میرا رب کہلوا رہا ہے۔ جی اچھا، آ جائے گی واپس۔ سمجھا کیا رہا تھا؟ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جناب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کیا جائے، وہ بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ جناب ہم کوئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو شرک بنے، نہ میرے پیارے بھائی۔ اور قرآن مجید کی آیت دیکھیے گا، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 56 اور 57 ہے، 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیں، فرمایا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، فرمایا جن لوگوں کے بارے میں تمہارا گمان ہے، من دونی، میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، فلا یملک، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں میرے علاوہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھنا میرے پیارے، یہ عقیدہ بنانا جیسے عالم الغیب سے اللہ ہے، ایسے مشکل بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا کائنات میں بڑے سے بڑے آ جائے میرے پیارے، میرے پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنے
کتنی دفعہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں خود سے مشکلات آئی ہیں، بڑے بڑے امتحانات آئے ہیں، ان امتحانات میں میرے پیارے پیغمبر نے پکارا تو کس کو؟ مشہور واقعہ غزوہ بدر اٹھا لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر مٹھی بھر صحابہ کرام تھوڑے سے 313 لوگ لے کے گئے بدر کا مقام، عریش بدر کے اندر میرے پیارے پیغمبر قیام فرما رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اب مشکل میرے پیارے پیغمبر پہ آئی ہے، ایک طرف 1000 ہے، ہر قسم کے اس دور کے اسلحہ سے لیس ہیں، دوسری طرف 313 اور وہ بھی نہتے، سارے جوان بھی نہیں ہے، 14 15 سال کے بچے ملائے گئے تب جا کے 313 بنے۔ پر میں اس مشکل کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے نہ اپنے بابا ابراہیم کو مدد کے لیے پکارا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، نہ موسیٰ کلیم کو پکارا، نہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پکارا، بلکہ مشکل آئی میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا تعبد ابدا۔ مولا کائنات یہ مٹھی بھر جماعت میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، اگر آج آپ نے ان کی مدد نہ کی قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستوں یہ میرے پیارے پیغمبر ہے، مشکل آئی تو بتاؤ نا کس کو پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سبق دیا ساری امت کو، اگر آپ پہ بھی مشکل آئے تو کس سے مدد مانگے؟ جی تو کیا عرض کر رہا تھا، فلا یملکون کشف الضر، اور میں مجھ سے چھوڑ کے جدھر بھی تم جا رہے ہو نا، جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے میں تمہاری مشکل کشائی کر نہیں سکتا، تمہاری مشکل میں مدد نہیں کر سکتا۔ آخری بات سورہ فرقان اور 17واں آیت نمبر 17 ہے اور 18واں پارہ ہے اور آخری رکوع ہے 18ویں پارے کا، فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ساری کائنات کو اپنے سامنے جمع کرنا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی اپنے سامنے لانا ہے جن کی میں اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی رہی ہے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب آپ بتائیں بتوں نے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ استاد جی کیا بتوں نے بھی زندہ ہو کے جانا ہے اللہ کے سامنے؟ جو کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں باقی اور کچھ نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کیا بتوں نے بھی زندہ ہو کے اللہ کے سامنے؟ اور نہیں ہو میرے پیارے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے اگلے جو الفاظ ہیں اور آپ کو حیران کر دیں گے، فرمایا ساری کائنات کو اپنے سامنے جمع کرنا ہے اور ان کو بھی جن کی میں اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی رہی ہے، اور میں نے کیا فرمانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، بتاؤ نا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ہماری عبادت کرو؟ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ یا ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود سیدھے راستے سے الگ ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بتوں سے بات ہو رہی ہے، او خدا تو ہدایت دے گئی جی، جو شرک ہے وہ شرک سمجھو، یہ نہ کرو کہ ہوں ساریاں دکانیں بند تھی نہیں، اس بات پہ نہ ہو، اس لیے کہ رازق کون ہے؟ شابش بولو اللہ۔ اور ایک جنگل کا جانور بھی کوئی بھوکا سوتا ہے نہیں، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جی ہاں۔ تو کیا فرمایا وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے اگلی آیت سنیے گا سورۃ النحل کی، فرمایا فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور اسی مضمون کی سورہ یونس آیت نمبر 28 اور 29 دونوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اکٹھا کرنا ہے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پر میں ایک طرف آگے عبادت کرنے والے، دوسری طرف وہ آگے جن کی
इबादत दुनिया में की जाती थी, दोनों आमने सामने में अल्लाह ताला ने इकट्ठे खड़े कर दिए और हुक्म फरमाया मकानकुम, अपनी अपनी जगह पे खड़ा होना है। वकाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इयाना ताबुदून, फरमाया अब आमने सामने हुए, वो जो दुनिया में इबादत करते रहे वो कहेंगे जनाब हम इनकी इबादत करके आए हैं दुनिया में। आगे से वो अल्लाह ताला के बुजुर्ग कहेंगे कोई ना, मा कुंतुम इयाना ताबुदून, आप तो हमारी इबादत करते ही नहीं रहे। अब झगड़ा पड़ गया मैदान माशर में, क्या पड़ गया? झगड़ा। इक्काते नसर हमारी इबादत करें दे रहे हैं, आप हमारे खुदा रहे हैं, आपको तो हम मुश्किल कुशा कहते थे, मुश्किल में आपसे मदद मांगते थे, और वो कहते हैं कि कूड़ मरेंदे हो, आपने हमारी इबादत नहीं की। अब इस झगड़े का फैसला क्या होगा? अल्लाह ताला के औलियाए कराम जिन जिन की इबादत हो रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बाकी सारे, अब अल्लाह से अर्ज कहेंगे फकफा बिल्लाहि शहीदा, मौला कायनात हम तो दुनिया से आ गए, हमें पीछे का कोई नहीं पता ये क्या करते रहे, बस तू ही हमारे और इनके दरमियान गवाह काफी है। क्या है जी? गवाह काफी है। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, मौला हम तेरी जात की कसम दे के कह रहे हैं हम इनकी इबादतों से बेखबर थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। ओ मेरे प्यारे दोस्त, अपने नामे अमान में शिर्क वाला गुनाह अपने आप से बचा ले, शिर्क वाला गुनाह लेके न जाना। ये सारी बात जिक्र करने का मकसद यही है मेरे प्यारे कि ये सारी चीजें शिर्क के अंदर आती हैं, ये सब चीजें शिर्क में आती हैं। खुदारा हम अपने आप को इस शिर्क वाले गुनाह से बचा ले। अगर शिर्क वाला गुनाह हुआ तो फिर याद रखिएगा बख्शिश कभी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला मर्जी को